Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Alina Javed and I am a student of National University of Medical Sciences NUMS. सोचें, अगर आपके सामने आपके किसी दोस्त, किसी फैमिली मेम्बर या इवन के स्ट्रेंजर को हार्ट अटैक आ जाए, गले में कुछ अटक जाए, सांस बंद हो जाए या वो बेहोश हो जाए, तब आप फौरी तौर पर क्या करेंगे? यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत महसूस होती है, और इसी को देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम. And I am very thankful, my whole team is very thankful to the NUMS higher authorities जिनकी सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सके और उन्होंने हमें मौका दिया. इस प्रोग्राम का पर्पस है अपनी कम्युनिटी के हर शख्स को इतना एम्पावर करना कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को वो इजीली हैंडल कर सकें और फौरी तौर पर एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले फ़र्स्ट एड दे सकें. इस तरह से हम बहुत सी ऐसी डेथ्स जो इस वजह से होती हैं कि उनको टाइमली फ़र्स्ट एड नहीं मिलता, हम ऐसी बहुत सी जानें बचा सकते हैं. So I highly request to all of you, please join us in this program और इस कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को मोर रिस्पॉन्सिबल और सेफ़र सोसाइटी बनाने में हमारी मदद करें. इस प्रोग्राम में आपको ऑनलाइन सेशंस के थ्रू नॉलेज दिया जाएगा और फिज़िकल ट्रेनिंग के थ्रू आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी ताकि आपके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो और इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आप रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकें. सो आज है बेसिकली हमारा फर्स्ट सेशन इस प्रोग्राम का, दैट इज़ अबाउट फ़र्स्ट एड एसेंशियल्स. इसमें हम जानेंगे कि फ़र्स्ट एड क्या है, उसकी अहमियत क्या है और फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, और कुछ सिनेरियोज़ देखेंगे जिनमें हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत महसूस होती है. तो सबसे पहले फ़र्स्ट एड क्या है? इट इज़ बेसिकली एन इमीडिएट हेल्प फॉर बर्न्स, बाउंड्स, फेंटिंग और चॉकिंग अंटिल द मेडिकल एड अराइव्स. यानी कि फ़ौरी तौर पर जो आप मदद करते हैं एम्बुलेंस, डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के आने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट एड. नाउ व्हाई इट मैटर्स. अब क्वेश्चन ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्विक फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ. अब फौरी तौर पर मदद करने से आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इवन के डेथ को भी. अब ऐसा क्यों है? तो पाकिस्तान में अराउंड 36,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में हर साल डेथ हो जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू द वन रिपोर्ट 59% डेथ्स इस वजह से होती हैं कि उनको टाइमली फ़र्स्ट एड नहीं मिलता. तो आप ख़ुद सोचें कि अगर हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के हर शख्स को फ़र्स्ट एड की नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, तो कितनी डेथ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. So too many people don't know what to do in emergencies and lives are lost before the ambulance even arrive. अब बहुत से लोगों के पास नॉलेज तो है लेकिन उन्होंने उसको प्रैक्टिकली स्किल्स नहीं सीखी हुई, जिसकी वजह से वो घबराते हैं परफॉर्म करने में रियल लाइफ में, और उनको नॉलेज इतना बेहतर नहीं है कि वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, और बहुत सी जानें एम्बुलेंस के आने से पहले ही जा चुकी होती हैं. सो हमारे इस प्रोग्राम का पर्पस आपको ना सिर्फ नॉलेज देना है बल्कि अपने फ़िज़िकल सेशंस के थ्रू आपको हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस करवाएंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, और आप किसी भी रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन में अपने दोस्त को, फैमिली मेम्बर को या इवन किसी स्ट्रेंजर को ईज़िली रेस्क्यू कर सकते हैं. अब हम चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं अबाउट फर्स्ट एड. Around 1 in 4 people globally experience an injury that needs first aid every year. In Pakistan, WHO data shows that trauma and accidents are among the top 10 causes of death. अब इसमें जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि more than 40% of bystanders are hesitant to help due to a lack of knowledge or fear of doing something wrong. साथ खड़े हुए लोग 40% से ज़्यादा घबराते हैं, झिझकते हैं मदद करने में, क्योंकि वो इस बात से घबराते हैं कि अगर हमने मदद कर दी, हमने फ़र्स्ट एड दे दिया, तो कहीं पेशेंट की हालत मज़ीद ख़राब ना हो जाए, ये सिचुएशन मज़ीद बिगड़ ना जाए. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है. लैक ऑफ नॉलेज एंड देन स्किल्स नहीं है. नॉलेज है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. So in short, first aid is not just about having a kit, it's about having a knowledge, skills and confidence. और confidence तभी आएगा जब आपके पास knowledge होगा और skills होंगी. So with proper first aid awareness, millions of preventable deaths
can be awarded every year. تو اگر ہماری سوسائٹی کے ہر شخص کے پاس فرسٹ ایڈ نالج ہوگا تو بہت سی ایسی ڈیتھس ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں جو کہ ٹائملی فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. سو آپ خود سوچیں کہ فرسٹ ایڈ کتنا ضروری ہے. ہمارے اس پروگرام کا پرپز ہی آپ کو اتنا ٹرین کرنا ہے کہ کوئی بھی کریٹیکل سچویشن آپ ایزیلی ہینڈل کر سکیں. Now what is first aid? Immediate care given to an injured or ill person before the professional help arrives. اب فرسٹ ایڈ کے 3 ایم ہیں یعنی کہ 3 مقاصد ہیں. نمبر 1 ٹو پریزرو لائف، زندگی بچانا. دین ٹو پریونٹ دا کنڈیشن فرام ورسنگ، سچویشن کو پیشنٹ کی حالت کو مزید بگڑنے سے روکنا. دین پروموٹ ریکوری کو پروموٹ کرنا. جب ایک شخص کو ٹائملی فرسٹ ایڈ مل جائے گا تو اس بات کی 99% چانسز ہیں کہ ڈاکٹر کے فائنل ٹریٹمنٹ کے بعد وہ جلدی ریکور ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ ریکوری ٹائم کو بھی کم کر سکتے ہیں. دین امپورٹینس آف فرسٹ ایڈ، یہ وہی پوائنٹس ہیں جو اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ سیوز لائف، زندگی بچاتی ہے. دین پریونٹس کمپلیکیشنس اینڈ دین ریڈیوسز دا ریکوری ٹائم. دین پرووائڈز ری ایشورنس ٹو دا انجرڈ پرسن. اب اگر آپ کسی کی فوراً مدد کریں گے اور وہ اپنی حالت میں بہتری محسوس کرے گا تو اس کا اسٹریس اور پینک کم ہو جائے گا. اس طرح سے آپ ایک شخص کو نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنل سپورٹ بھی دے رہے ہیں. سو فرسٹ ایڈ نہ صرف فزیکلی سپورٹ کرتا ہے بلکہ ایموشنلی سپورٹ بھی کرتا ہے. دین فرسٹ ایڈ کٹ ایسینشیلس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں کیا ہونا چاہیے. اچھا، فرسٹ ایڈ آپ کے گھر میں، آفس، کار، یونیورسٹی، آپ کی گاڑی میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ موجود ہونا چاہیے جس میں کچھ اسینشیلز ہیں جو یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. یہ آپ اگر رکھیں گے تو یقیناً کوئی بھی سچویشن ہے تو آپ کو اس میں یہ مدد کریں گے. نمبر 1 ایڈھیسو بینڈیجز. ایڈھیسو بینڈیجز جو کہ موسٹلی کٹس اور واؤنڈس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں. دین اسٹیرائل گاز اینڈ ٹیپ. یہ بیسکلی کوئی بینڈیج ہے تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے ٹیپ کا استعمال کیا جاتا ہے. دین اینٹی سیپٹک وائپس لائک پایوڈین. اب اینٹی سیپٹک وائپس کے اگر کہیں پر زخم ہو گیا ہے تو وہاں پہ انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اینٹی سیپٹک وائپس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور موسٹلی جو ہمارے گھروں میں ایشین ہاؤس ہولڈس میں پاکستان اور انڈیا میں پایوڈین ہے جو کہ عموماً آپ کو گھروں میں ملے گی. دین تھرمامیٹر فیور چیک کرنے کے لیے. برن کریمز جو کہ برن والے ایریا پہ لگانے کے لیے. اب ان کریمز کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے سیشن میں انشاءاللہ. سیزرز اینڈ ٹویزرز، یہ ٹیپ کو کٹ کرنے کے لیے، بینڈیج کو یا اسکن کے اندر کوئی گلاس کا ٹکڑا چلا گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے، کانٹا نکالنے کے لیے. دین گلوز بہت زیادہ ضروری ہیں ٹو پریونٹ کراس کنٹامینیشن، جس سے پیشنٹ اور فرسٹ ایڈر دونوں ہی انفیکشن سے پریونٹ رہے. سی پی آر فیس شیلڈ جو کہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دیتے وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دین او آر ایس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. پین ریلیور جیسے کہ بروفین اینڈ پیراسیٹامول ہے. دین الاسٹک بینڈیج جو کہ فریکچر اور اسپرینز میں استعمال کیا جاتا ہے جب موچ آ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے. ناؤ پرنسپلز آف فرسٹ ایڈ. اب کی پرنسپلز آف فرسٹ ایڈ کیا ہیں کہ ایسے 4 گولڈن رولز جن کو اگر آپ یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو کوئی بھی کریٹیکل سچویشن ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. نمبر 1 اسیس دا سچویشن کوئکلی اینڈ کاملی. آپ نے صورتحال کا جائزہ لینا ہے جلدی سے اور کاملی، سکون کے ساتھ. اگر آپ خود پینک کریں گے تو اس سے پیشنٹ کا سٹریس اور پینک زیادہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو بھی کام رکھنا ہے اور خود بھی سکون سے رہنا ہے. دین انشور سیفٹی آف یور سیلف اینڈ ادرس. آپ نے اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کی سیفٹی کو بھی انشور کرنا ہے. جب تک آپ خود سیف نہیں ہوں گے تو آپ کسی اور کو کیسے ریسکیو کر سکتے ہیں. دین کال فار پروفیشنل میڈیکل ہیلپ اینڈ دین آپ نے ایمبولینس یا ڈاکٹر کو کال کرنی ہے. اینڈ دین نمبر 4 پرووائڈ اپروپریٹ کیئر انٹل دا ہیلپ ارائیز. پھر آپ نے اس شخص کی کنڈیشن کے حساب سے کہ اس کو بلیڈنگ ہے، واؤنڈ ہے، کٹ ہے، برن ہے یا فینٹنگ ہے، چوکنگ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اسٹروک ہے، اس کے سچویشن کے حساب سے آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ دینا ہے اپنا نالج اور سکلز کو استعمال کرتے ہوئے. سو یہ 4 رولز ہیں جو کہ ہر فرسٹ ایڈ سچویشن میں امپلیمنٹ ہونے چاہیے ہمیشہ.
نمبر 1 کہ آپ نے پہلے سچویشن کو دیکھا کہ کون ہے انجرڈ ہے, اس کو ہوا کیا ہے اور کتنے ٹائم سے ہے, آس پاس کا آپ نے انوائرمنٹ دیکھا, آپ نے خود بھی آپ سکون سے رہے, آپ نے تھوڑا اس کا اسٹریس بھی پیشنٹ کا بھی کم کیا, دین آپ نے اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھا, پھر آپ نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کر دی. اب جب تک ایمبولینس نہیں پہنچتی آپ نے فرسٹ ایڈ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کی پرنسپلز جن پہ ہمیشہ فرسٹ ایڈ کے اندر ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان 4 رولز کو ضرور فالو کرنا ہے. دین کچھ کامن فرسٹ ایڈ سچویشنز ہیں, ان کو بیسکلی ہم اپنے نیکسٹ سیشنز کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, جیسے کہ کٹس اینڈ واؤنڈس, کٹ لگ جائے یا زخمی ہو جائیں آپ, بلیڈنگ ہو جس سے, برنس اینڈ اسکارز, اسکن جل جائے یا وہ چھیل کے اتر آئے جیسے کہ اسکن اتر آتی ہے بالکل. دین فریکچرز اینڈ اسپرینس, ہڈی ٹوٹ جائے یا موچ آ جائے, چوکنگ, گلے میں کچھ اٹک جائے, ہارٹ اٹیک کے ہارٹ کو بلڈ سپلائی بالکل ہی بلاک ہو جائے. دین اسٹروک ہے کہ برین کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ بلاک ہو جائے, جس سے عموماً فالج کا اٹیک آ جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ کچھ فرسٹ ایڈ سچویشنز ہیں جن کو ہم اپنے انشاءاللہ اگلے سیشنز کے اندر ڈسکس کریں گے, اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کے اندر کون سی میڈیکیشن یوز کرنی ہے, کیسے فرسٹ ایڈ دینا ہے, کون سے اسٹیپس ہیں. سو now moving towards our next part of this session, جس میں ہم انہی میں سے 1-2 سچویشنز کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.